الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی۔ اور آواز بڑھاؤ تھوڑی سی۔ الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی۔ اور ایکو کم کیجئے، ایکو تھوڑا کم۔ الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، الہی خیرگردان۔ اور کم کیجئے ایکو، ایکو ایک دم زیرو۔ الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، 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 الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی۔ بابقار علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ صوفی باصفا محب گرامی برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد رمضان علی صاحب قبلہ کی محبت، ساتھ ہی ساتھ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا میرے ہی نام کے مولانا غلام ربانی صاحب کی محبت، سبحان اللہ۔ کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات، اور اس شہر کے رہنے والے، بانکورہ شہر کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت، سبحان اللہ۔ جو میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن میری حاضری اس وقت ہوئی جب سارا مجمع سنتے سنتے تھک گیا۔ آپ لوگ تھک چکے ہیں جی نہیں، نہ؟ جی نہیں، ایک دم بالکل نہیں۔ جب سارا مجمع سنتے سنتے تھک گیا تب میرا نمبر آیا۔ اب آپ بتاؤ، جب آپ تھک چکے ہو تو میرے لوڈ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ جب بھی آئے آپ کا رومارو ہوا ہم لوگ کا جھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال آپ تشریف رکھیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں، لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے، مجمع جیسے تھا ویسے ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ میں ایکو کم کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولانا املی بول رہے ہیں کہ عام بول رہے ہیں، ورنہ ایکو میں آج کل لوگ تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے ہیں، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ، میرے سرکار میرے پیارے آقا کی آمد کا مہینہ ہے۔ تو جیسا مہینہ ویسی تقریر۔ موضوع تو بہت ہے، کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن پھر کبھی آؤں گا جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی۔ لیکن آج میں اپنی تقریر میں خاص خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صرف نور ہیں یا صرف بشر ہیں یا دونوں ہیں؟ صرف نور ہیں یا صرف بشر ہیں یا دونوں ہیں؟ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ نے قرآن میں
ایک ساتھ کتاب کا بھی ذکر کیا اور نور کا بھی ذکر کیا. کتاب میں قرآن مقدس میں اللہ نے ایک طرف کتاب کا ذکر اور دوسری طرف نور کا ذکر. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، لیکن بھیجا لاسٹ میں کیوں، آخری میں کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تین باتیں. چوتھی بات ہے، اس کے متعلق کچھ احادیثیں ایسی سناؤں گا جس میں نور محمدی کا جلوہ آپ کو ملے گا. نور محمدی کا جلوہ سبحان اللہ. آپ کو دیکھنے کو ملے گا. وہ حدیثیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 برس کا زمانہ ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے پاس ثبوت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس آج تک ثبوت نہیں ملا. تو میں ثابت کرنا چاہوں گا تاکہ ان کی کھوپڑی میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ تمہاری نظر میں ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم سنیوں کی نظر میں 1400 برس سے ثبوت ہے. ادھر دیکھیے، یہ پانچویں بات ہو گئی. چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا، ہم لوگ جھنڈا بھی لگاتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے. کیا جھنڈا لگانے کا بھی ثبوت حدیث میں ہے کہ نہیں، یا سنی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں؟ یہ بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، سب حدیث کی روشنی میں، ایسے نہیں، صرف حدیث اور مطلب، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ قصہ کہانی نہیں، حدیث بولتے ہیں. ان کو ادھر دیکھیے، کیا باتیں ہو گئی، جلدی بولو. 6. ساتویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ 12ویں شریف کے موقع سے خوشی منانا، خوشی میں روزہ رکھنا، اچھا کھانا بنانا، لنگر بنانا، خود کھانا، دوستوں کو کھلانا، مٹھائی کھلانا، ارے بولو اچھا کپڑا پہننا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا سنی لوگ ایسے ہی کر رہے؟ یہ کئی باتیں ہو گئی، جلدی بولو. 7 باتیں. 8ویں بات میں آخری میں یہ بیان کروں گا کہ موت تو سب کو آنی ہے. ہمارے نبی کو بھی موت آئی، لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں کیا فرق ہے؟ ادھر دیکھیے، ہماری موت میں ان کی موت میں کیا فرق ہے. اور 9ویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ملک الموت تو سب کے پاس آتے ہیں اور آئیں گے. ادھر دیکھیے، لیکن میرے نبی کے پاس ملک الموت کس شان سے آئے، آنے کا کیا انداز تھا؟ کیا ویسے ہی انداز تھا جیسے سب لوگوں کے پاس آتے ہیں، یا الگ تھلگ انداز تھا؟ یہ بات بھی میں حدیث سے ثابت کروں گا تاکہ آپ کے دلوں میں، ادھر دیکھیے، پیارے آقا کی محبت ہمیشہ روشن رہے. اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو کوئی بھی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، اور کوئی بھی آپ کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے، اٹھک بیٹھک نہ کرے. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، چچا بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند آپ لوگ اپنے انداز میں درود شریف پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ جاگ کر بیٹھیے، جانا نہیں ہے،
जाने का मतलब ये हुआ कि गुलाम रब्बानी को कमजोर करना है। बोलो क्या करना है? हाँ, तो अगर आप कमजोर करोगे तो जो वादा किया है वादा नहीं निभा पाऊंगा, और अगर आपने साथ दिया तो जितना वादा किया है वादे के मुताबिक एक नंबर मोतबर हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई बहकाए नहीं। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, सुभान अल्लाह। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपको कोई बहका नहीं सकेगा। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जमा सुनिए, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ इसलिए उठवा रहा हूं ताकि सुस्ती भी दूर हो और नींद भी भागे, और जो डेंगू मच्छर अगर आपके पीछे लगा है वो भी भागे। बोलो बात समझ में आ रही है? बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखिए, इस आयत से पता चला, इधर देखिए, नूर से मुराद मेरे नबी की जात है। जोर से बोलो, नूर से मुराद मेरे नबी की जात है, और किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। तो इस आयत से मालूम यह हुआ कि मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी नूर भी हैं, मेरे नबी नूर भी हैं। याद रखो, हमारा अकीदा यह है कि मेरे नबी सिर्फ नूर नहीं है, सिर्फ नूर जिब्रील है, सिर्फ नूर बोलो फरिश्ते हैं, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते, ये सिर्फ नूर है, बशर नहीं है। जितने हूरो किल्मा हैं ये सिर्फ नूर है, बशर नहीं है। लेकिन मेरे नबी नूर भी है, बशर भी है। इधर देखिए, हमारे नबी नूर भी है, बशर भी है। जो नूर ना माने वो गुमराह है, और जो बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। तो नबी को नूर भी मानना है, बशर भी मानना है। लेकिन हम जैसे बशर नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आपके बांकुड़ा के जैसे लोगों की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। नबी बशर जरूर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए मगर दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर भी अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, जो बाप होने की हैसियत से मकाम है उस मकाम को नहीं पा सकता, बाप के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जिस तरीके से एक बेटा अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। इधर देखिए, नबी बशर जरूर हैं, फरिश्ते नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा के जैसे नहीं है, खुदा के बराबर नहीं है। जो खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है।
रसूल भी बोलो खुदा के बंदे हैं, लेकिन हम जैसे बंदों की तरह नहीं है। आज जो लड़ाई चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मिहराब की नहीं है। आज जितने लोग हैं, ये जितने फिरके के लोग हैं, एक तरफ सुन्नी एक तरफ है, ये लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। याद रखिए, अगर ये मोहब्बत करे तो हम उनसे मोहब्बत करें, मगर ये चौक चौराहा पर पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की आवाज उठाते हैं। याद रखिए, इस्लाम में हर वो काम जायज है जिससे इस्लाम की शान बुलंद होती हो। जोर से बोलो, इस्लाम में हर वो काम जायज है, जोर से बोलो, जिससे इस्लाम की शान बुलंद होती हो। बोलो, और मेरे नबी के नाम पर हर वो काम जायज है जिससे नबी की शान बुलंद होती हो। जुलूस निकालने से नबी की शान बुलंद होती है, झंडा लगाने से नबी की शान बुलंद होती है। बोलो, लंगर खिलाने से मुसलमानों का जम्मे गफीर जमा होकर सलाम पढ़ता है, दरूद पढ़ता है, अरे बोलो नात पढ़ता है, इससे नबी की शान अजमत का इजहार होता है। तो जिन कामों से बोलो इस्लाम की शान बुलंद हो, वो काम इस्लाम में जायज है। चाहे जोर से बोलो, चाहे कहीं से सबूत मिले या ना मिले, वो काम जायज है जिससे इस्लाम की शान बुलंद होती हो। लेकिन जिससे इस्लाम डैमेज हो, जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे, वो काम नाजायज है। मेरी तरफ देखिए हजरात, मैं तो हर चीज बयान करूंगा, लेकिन बिल्कुल अदब से बैठे। अगर आपको अपने नबी के बारे में पूछना हो तो बेईमान से मत पूछो, किसी जाहिल से मत पूछो, अंगूठा छाप से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो नबी कैसे बशर थे। क्या पूछो? नबी कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। एक दफा मेरे नबी ने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील, तुम आदम के पास गए, नूह के पास गए, मूसा के पास गए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया में अक्सर के पास तुम पहुंचे, लेकिन ये बताओ उनमें और मुझ में क्या फर्क पाया? तो जिब्रील ने कहा, सरकार, कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हुक्म से एक दफा मैं आसमानों पर गया, जमीन के अंदर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, सारी दुनिया को छान डाला, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह के जैसा किसी को नहीं पाया। अब आप बताइए, जब जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता मुअल्लिमुल मलाइका सारी दुनिया को छान डाले, लेकिन नबी के जैसा किसी को नहीं पाया, तो बताओ हम आपको नबी की तरह कोई मिलेगा? इधर देखिए, कान खोल कर सुनिए, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मुस्तफा का है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? मेरे नबी का है, मेरे रसूल का है। इसलिए आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। एक बात मैं आपसे बताऊं, इधर देखिए, एक बात आपसे बताऊं, अल्लाह ने कुरान में बोलो एक तरफ किताब का तज़किरा, एक तरफ नूर का तज़किरा, आखिर एक साथ क्यों दोनों का तज़किरा किया? इसमें क्या हिकमत है? तो आपको हिकमत बताऊं। इधर देखिए, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पड़ती है। दिन में पढ़ेंगे
तो सूरज की रोशनी। अरे बोलो रोशनी चाहिए, दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, और रात में पढ़ेंगे तो बोलो या तो लाइट की रोशनी, या तो चिराग की रोशनी, या तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ोगे। लेकिन अंधेरे में पढ़ना चाहोगे, नहीं पढ़ सकते। अंधेरे में समझना चाहोगे, नहीं समझ सकते। तो गोया किताब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। रब फरमाता है बंदो, मैंने तुमको कुरान भी दिया, नूर भी दिया। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना। और ईमान का चिराग मेरे महबूब की मोहब्बत है। तुम उनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ। कुरान, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें दो चीजें दी, जोर से बोलो, क्या क्या? कुरान, अरे बोलो एक, और दूसरा नूर। नूर वो कौन है? मुस्तफा की जात। और रसूल को समझना है तो किससे समझो? कुरान से। दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, दिल में तकरीर हो, दिमाग में तकरीर हो। इधर देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? हदीस सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, 5 मिनट इंतजार कीजिए। इधर देखिए, ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? दो तार का। और जोर से बोलो। दो तार का। बांकुरा में सुनने में आया ऐसा मिस्त्री है जो एक तार से जलाता है। अरे बोलो, अगर एक तार से जले तो कितने लोगों का कितना पैसा बचेगा? अरे बोलो, बचेगा कि नहीं? डबल तार डालने की क्या जरूरत है? बोलो, डबल तार डालने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा है। अरे बोलो, बांकुरा में ऐसा है, मिदनापुर में ऐसा है, खड़गपुर में ऐसा है, हिंदुस्तान में ऐसा है, अमेरिका जापान में ऐसा है कि एक तार से लाइट जलेगी? नहीं जनाब, इधर देखिए, इसको 2 तारों की जरूरत है। तो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे, ईमान रोशन रहे, तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नबी को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नबी से समझो। दोनों से रिश्ता जरूरी है। अब इधर देखो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे बोलो, पैदा किया ना? आप सुन चुके हैं, मैं भी हदीस बोल सकता हूं, लेकिन अगर वो हदीस बयान करूं तो काफी वक्त लग जाएगा। इधर देखिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में। अरे बोलो, पैदा सबसे पहले किया और भेजा, जोर से बोलो, आखिरी में। ऐसा क्यों? इधर देखिए, आप एक मिसाल से समझिए। तो जो बहुत अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। अरे बोलो, दावत देते हैं सबसे पहले, तारीख लेते हैं उन्हीं से। जोर से बोलो, पोस्टर में सबसे ऊपर, लेकिन मंच पर लाते हैं सबसे आखिरी में। अरे बोलो, मंच पर लाते हैं सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। अब उस अजीम हस्ती से पहले जितने शायर आए, जितने मौलाना आए, उन्होंने पढ़ा जरूर, मगर आपसे कहा घबराइए नहीं, जिसका इंतजार है वो आने वाले हैं। आप लोग बैठिए, जिसका इंतजार है वो आने वाले हैं। बैठिए, जिसका इंतजार है वो आने वाले हैं। बैठिए। तो
तो देखिए पोस्टर में सबसे पहले नाम, अरे बोलो, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, पोस्टर में सबसे पहले नाम, लेकिन स्टेज पर लाया गया बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान व अज़मत को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन दुनिया में भेजा पहले आदम को, पहले नूह को, पहले मूसा को, पहले ईसा को, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करे, मेरे महबूब का चर्चा करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब इस दुनिया में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, क्या हुआ? आप लोग कुछ मत कीजिए, आपका माइक बड़ा अच्छा है। इधर देखिए, माइक वाले को भी लोग बड़ा परेशान करते हैं। इधर देखिए, लोग कहते हैं बेस बंद कर दो। अरे बोलो, माइक वाले को कहेंगे बेस बंद कर दो, वो पागल है, उसे पता ही नहीं बेस का क्या काम है। जैसे सब्जी में नमक है नमक, ऐसे ही माइक में बेस है बेस। नमक तेज हो जाए तो भी टेस्ट बेकार, और नमक कम हो तो भी बेकार, और अगर एकदम नमक डाले तो भी बेकार। यही हाल है बेस का। बेस खत्म कर दो तो आवाज फीकी लगेगी, और अगर थोड़ा बढ़ाओ लेकिन कम रहेगा फिर भी फीकी लगेगी, और अगर ज्यादा हो जाए तो ढक ढक करेगा। माइक भी ढक ढक, शायर भी ढक ढक, और मौलाना भी ढक ढक, है कि नहीं? तो ये सब जरूरी है, आपको समझना है। बिल्कुल अदब से बैठे। अब मैं आपको नूरे मोहम्मदी का जलवा दिखाना चाहता हूं। जलवा देखना चाहते हो? अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम, किताबुत तारीख, जिल्द सानी, सफ़ा नंबर 615, अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ़ा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मद वलम अखलुकुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका अहब्बल खल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख का इनाम। कितना इनाम? 5 लाख का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अरे बोलो, आज तक इनको सबूते नहीं मिला कि नबी नूर है। अरे बोलो, आज तक इनको सबूते नहीं मिला कि नबी नूर है। 1400 बरस में। अच्छा एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, इधर देखिए, ये बताइए, फूलों के बाग में, किसके बाग में? फूलों के बाग। अगर सूअर को छोड़ दिया जाए तो सूअर वहां गुलाब ढूंढेगा कि बेला ढूंढेगा कि चंबेली के क्या ढूंढेगा?
ارے زور سے بولو. سور اگر آ کر باغ سے, ارے بولو, باغ سے آ کر کے سور کہے مولانا رمضان آپ نے ہم کو بھیج دیا اسی جگہ پر کہ جہاں میری چیز نہیں ہے, جہاں میری چیز نہیں ہے. ارے بولو, جس کا نام میں نے بہت سنا تھا لیکن وہاں وہ چیز نہیں ہے, تو مولانا رمضان کہیں گے ابے سور تو بالکل سور ہی ہے. ارے تو ایسی جگہ کہاں گیا جہاں طرح طرح کے پھول ہیں, طرح طرح کے, زور سے بولو, طرح طرح کے پھول ہیں, طرح طرح کے پودے ہیں, جہاں پھول ہی پھول ہے, جہاں گلاب ہی گلاب ہے. تو حضرات یاد رکھیے, حدیث و قرآن کے گلشن میں سب کچھ موجود ہے, طرح طرح کے پھول موجود ہے, لیکن اگر بے ایمانوں کو وہ پھول نہ ملے تو ان کا قصور ہے. ان کی بھی آنکھ اسی کی طرح ہے جس نے مولانا سے شکایت کی ہے. لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, ان کو ثبوت ملے یا نہ ملے. پہلی بات تو اگر یہ پوچھے آپ سے کہاں ثبوت ہے تو سیدھے کہیے تم اپنا ثبوت پہلے پیش کرو. تم, ارے بولو, تم اپنا ثبوت پیش کرو, تم اپنا ثبوت پیش کرو. کہیں قرآن میں تمہارا ذکر ہے, کہیں حدیث میں تمہارا نام ہے, اور جب حدیث و قرآن میں تمہارا نام نہیں ہے تو تم کو ہم کیا کہیں, تم ہی بتاؤ. ارے بولو, ہم تم کو کیا کہیں. تو حضرات یاد رکھیے, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو باکورہ میں بھاگتا ہے. گیدڑ کی موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ باکورہ میں. اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودی کے ڈالر کی طرف بھاگتا ہے. یاد رکھو, یہودیوں سے رشتہ توڑو اور یہودیوں کے چکر میں مت پڑو. ان یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا, ان یہودیوں نے سینکڑوں پیغمبر کو قتل کیا, ان یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر کے سر اقدس پر آرا چلایا, ان یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر سمجھا. تو جن کا تار یہودیوں سے جڑا ہے بورا کا بورا پیسہ دیتے ہیں. یاد رکھیے, وہی لوگ کہتے ہیں اب تک ثبوت نہیں ہے. یاد رکھیے, ورنہ حدیث آپ کے سامنے میں نے سنا دیا, یہ ثبوت ہے کہ نہیں. ارے بولو, ثبوت ہے کہ نہیں. اب مطلب سنیے, مطلب اجازت ہے, جلدی بولو, اجازت ہے, اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا, جلدی بولو, آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اس دنیا میں بھیجا, تو ایک روایت یہ ہے کہ 300 سال تک روتے رہے تب جا کر توبہ قبول ہوئی, ایک روایت. مگر دوسری روایت کیا ہے سنیے, 300 سال تک روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی, چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑنے لگے, روتے روتے 300 سال ہو گئے, توبہ کرتے کرتے 300 سال ہو گئے, مگر آپ کی توبہ مقبول نہیں ہوئی. جب 300 سال پورے ہو گئے تو ایک دن حضرت آدم بہت پریشان ہونے لگے کہ کیا وجہ ہے, میرا رب میری توبہ کو قبول نہیں کر رہا, میں 300 سال سے رو رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے, میرا رب میری توبہ کو قبول نہیں کر رہا. یہ سوچ کر بڑا پریشان. ادھر دیکھیے تو تیسری روایت اس طرح ہے, تیسری روایت اس طرح ہے کہ جب پریشان ہونے لگے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ جاؤ آدم کے پاس جا کر آذان کہو, آدم کے پاس جا کر آذان کہو, تاکہ آذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے, آدم کی وحشت دور
ہو جائے, آدم کی بے چینی ختم ہو جائے. اے باکورا کے مسلمان, جبریل آئے, آزان دینے لگے, کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ لوگ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل نے بھی کہا, حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. لیکن مزے کی بات سنو, جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, اتنا سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے, مچلنے لگے, اللہ سے رو رو کے کہنے لگے یا ربی. اللہ سے رو رو کے کہنے لگے اے میرے پروردگار, میں 300 سال سے رو رہا ہوں, آنسو بہا رہا ہوں, تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا. ای اللہ, آج جبریل کے نام سے محمد کا نام سنا ہے, جن کا نام میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. یا اللہ, اسی محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جیسے حضرت آدم نے میرے نبی کا نام لیا, جیسے بولو, جیسے حضرت آدم نے میرے نبی کا نام لیا, تو ادھر دیکھیں رب نے کیا فرمایا, سنیے, بڑی مزیدار حدیث ہے. رب نے ارشاد فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ. اے آدم, ابھی میں نے محمد کو دنیا میں جسمانی صورت میں نہیں بھیجا ہے, تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی میں نے محمد کو اس دنیا میں جسمانی صورت میں نہیں بھیجا ہے, تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو رو کے کہنے لگے یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے تمہارے باپ اللہ سے رو رو کے کہنے لگے اے میرے پروردگار, میں 300 سال سے روتا رہا, میں 300 سال سے روتا رہا, تو نے توبہ کو قبول نہیں کیا. جبریل آئے, آزان دینے لگے, نام محمد میں نے سنا, ان کا نام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. ای اللہ, یہ نام محمد کو اس وقت میں نے دیکھا جب تو نے مجھے مٹی سے بنایا, مجھ میں روح ڈالی. اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا, میری نظر عرش اعظم پر پڑی. میں نے کیا دیکھا؟ جتنے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. اے اللہ, جب میں نے نام محمد کو عرش اعظم کے کھمبوں پر دیکھا, اسی وقت میں نے جان لیا کہ محمد تیرے محبوب ہیں, محمد تیرے دلارے ہیں, محمد تیرے چہیتے ہیں. اے اللہ, انہی کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. تو رب نے کیا کہا سنیے, رب نے ارشاد فرمایا یا آدم صدقتا انہو لأحب الخلق الی ادعونی بحقی قد غفرت لک. رب نے ارشاد فرمایا اے آدم, تم سچ بول رہے ہو, صحیح بول رہے ہو, محمد میرے محبوب ہیں, میرے چہیتے ہیں, میرے دلارے ہیں. اسی وقت کا میری رحمت کو انتظار تھا, اسی لمحے کا میری رحمت کو انتظار تھا. اگر اور بھی پہلے دعا مانگے ہوتے, اور بھی پہلے ان کا نام لے لیے ہوتے, تو اور پہلے توبہ قبول ہو جاتی. لیکن تو نے آج نام لیا ہے تو جاؤ مبارک ہو, آج میں نے توبہ کو قبول کر لیا. یہ ہے نبی کی شان.
क्या समझेगा बेईमान, समझेगा वही जो होगा मुसलमान। सुभान अल्लाह। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लड़ने वाला पागल है। अगर वो कोई सबूत मांगे तो सीधे कहिए मेरे पास तो सबूत है। बहस करनी है तो हमारे उलमा के पास चलो, हम लोगों से क्यों बहस करते हो। अच्छा ये जानते हैं हम लोग तो किताब से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? और वो लोग किताबचा से बोलते हैं। किताबचा देखा है? अरे बोलो किताबचा देखा है? अरे बोलो जंतरी के इतनी बड़ी किताब, छोटी छोटी, चौक चौराहा पर चला जाएगा कहेगा हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा। सुन्नी के पास कोई सबूत नहीं है, हम लोगों के पास सबूत। अबे पागल की औलाद, हमारे पास तो सब सबूत है, तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि तुम लोग 200 बरस पहले सुन्नी थे। अरे बोलो 200 बरस पहले इनके, इधर देखिए ये खुद सुन्नी, इनके बाप दादा सुन्नी, लक्कर दादा सुन्नी, फक्कर दादा सुन्नी, टक्कर दादा सुन्नी। ये लोग सब के सब 200 बरस पहले सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत के खत्म होने के बाद ये बदलाव आता चला गया, लोग सुन्नी से टुन्नी बनते चले गए। अरे बोलो लोग सुन्नी से टुन्नी बनते चले गए। तो ये टुन्नी कैसे बने? ये सब पैसे का खेल है, ये सब डॉलर का खेल है। इनके चक्कर में मत पड़ो। इनको टुन्नी जो बनाया इनके बाप दादा मुफ्ती मौलाना, सब 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। ये लोग भी वही करते थे जो हम लोग करते हैं। अरे बोलो इनका भी वही तरीका था जो हमारा तरीका है। लेकिन 200 बरस में यहूदियों ने इनको अपने जाल में ऐसा फंसाया कि बोरा का बोरा पैसा दिया, कहा बन जाओ, जो हम कहे वही करो। अच्छा यहूदियों ने यह काम इसलिए किया ताकि मुसलमानों को कमजोर किया जाए। मुसलमान आपस में जब लड़ेंगे तो कमजोर होंगे, हम इनको जूता मारते रहेंगे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी आपने नहीं देखा फिलिस्तीन का हाल? अरे बोलो फिलिस्तीन का हाल देखा? पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। लेकिन अरब के अंदर जितने बादशाह कुर्सी पर बैठे हैं, ये सब हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे हैं। किसी ने फिलिस्तीन की तरफ से हिमायत की, किसी ने फिलिस्तीन का साथ दिया। बोलो बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, सबके मकान टूट गए, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। लेकिन ये लोग साथ नहीं दिए। साथ इसलिए नहीं दिए कि कहने को तो मुसलमान हैं, मगर अंदर से सब यहूदियों के जाल में फंस चुके हैं। अरे जोर से बोलो, सब यहूदियों के जाल में फंस चुके हैं। जो यहूदी कहेगा वही सऊदी कहेगा। अरे जोर से बोलो, जो यहूदी कहेगा वही अरब के लोग कहेंगे। ऐसे ही जो लोग 200 बरस पहले सुन्नी थे, बाद में टुन्नी बने। ये टुन्नी इसलिए बने कि सब के सब यहूदियों के जाल में फंस गए। और यहूदियों ने आज मेरे पैगंबर के खिलाफ दुनिया में जहां जहां आवाजें उठाई जा रही है, कभी उनकी जात पर हमला, कभी उनके इल्म पर हमला, कभी उनके निकाह पर हमला, कभी उनकी बीवी आयशा पर हमला। ये हमला करवाने वाला ये सब यहूदी है। अरे जोर से बोलो, हमला करवाने वाला सब यहूदी है। इसलिए याद रखिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए। जो लोग सबूत मांग रहे हैं वो सब पहले सुन्नी थे, अब टुन्नी बन गए हैं। तो अब हम करें तो क्या करें? इधर देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, मुसलमान बनकर रहिए। आपको कोई बहकाए नहीं। जोर से बोलो, आपको कोई बहकाए नहीं। आप जैसे कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़िए, रोजा रखते हैं रोजा रखिए, हज करते हैं हज करिए, ज़कात देते हैं ज़कात दीजिए। अपने नबी का बोलो, अपने नबी के नाम पर बोलो 12वीं शरीफ मनाते हैं, 12वीं शरीफ में मनाइए। कोई चीज गलत नहीं है, वो गलत है। अरे बोलो वो गलत है, क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं।
اور ہم لوگ تو نبی کی غلامی کا پٹا پہن چکے ہیں. لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں. اجازت دیجئے تو میں دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب و فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، صفحہ نمبر 513. عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. زور سے بول دو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ میری تقریر آپ پر بوجھ لگ رہی ہے کہ صحیح معلوم ہو رہی ہے؟ ارے بولو. حق بولنا سب کے بس کی بات. ارے بولو حق بولنا. ارے زور سے بولو. جو حق بولے، جو حق نہ بولے سمجھو وہ نیتا ہے، اور جو حق بولے سمجھو وہی عالم ہے. ادھر دیکھیے آج ہمارے دین میں بھی لوگ سیاست کھیل رہے ہیں. ارے بولو سیاست کھیل رہے ہیں کہ نہیں؟ جدھر دیکھا بولو ہیرا ادھر ہی لگا دیا زیرا. ارے زور سے بولو. اور آپ کی زبان میں جدھر دیکھا کھیر، ارے بولو ادھر گئے پھیر، جبکہ پھر ہوتا ہے. لیکن ادھر دیکھیے ادھر ہی گئے پھیر. یہ آپ کی زبان میں. بالکل آپ ادب سے بیٹھے. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے، کلیجہ دہل جائے گا. میرے آقا کے نور کا جلوہ دیکھیے، نور محمدی کا جلوہ. ایک حدیث تو سنا دیا، دوسری حدیث میں نے سنائی مطلب سنیے. قسم خدا یہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 513. غلط ثابت کرنے پر منہ مانگائی نا. اب ان سے کہیے لاؤ تم ثبوت. مولانا تو ثبوت دے رہے ہیں نا. جاؤ پیج نمبر لاؤ، بولو حدیث کی کتاب لاؤ اسٹیج پر. جو میں بول رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے تو اب مطلب سنیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور ایک روایت میں ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کان کھول کر سن لو، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں، خوبصورت نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا. میری ماں نے میری پیدائش کے وقت یہ دیکھا. جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے یہ دیکھا. ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن بنا دیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کس کو دیکھتی ہے؟ بچے کو. ارے بولو کس کو دیکھتی ہے؟ ارے بولو زور سے بولو. اور بولو کس کو دیکھتی ہے؟ اس کی ماں بچے کو دیکھتی ہے. لیکن جب نبی تشریف لائے تو میرے نبی کی امی جان نے میرے نبی، بولو میرے نبی پر نظر تو بعد میں پڑی، لیکن جب نبی تشریف لائے تو ان کی امی جان نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا. کیا نکلا؟ زور سے بولو. ان کے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ ہے نبی کی شان. ارے زور سے بولو یہ ہے نبی کی شان. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو 2. اب میں آپ کو بڑی شاندار حدیث، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے وہ حدیث بھی سنیے. نور محمدی کا جلوہ
آپ نے 2 حدیثوں میں دیکھا، آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ میرے نبی نور بھی ہیں، میرے نبی بشر بھی ہے۔ اب آگے چلیے، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے؟ اجازت ہے تو میں سناؤں، لیکن لگتا ہے تھک گئے آپ لوگ، تھکے تو نہیں ہیں؟ اور زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں والے لگتا ہے تھک گئے، تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے؟ اور زور سے بولو۔ مولانا رمضان صاحب نے کہا حضرت آپ کی ٹرین چھوٹے تو چھوٹے، لیکن آپ کو 2 گھنٹہ بولنا ہے۔ اب آپ ادھر دیکھیے، نہ حضرت کی بات نہ میری بات، ادھر دیکھیے، جب سے موبائل نکلا ہے تب سے گھڑی پہننا میں نے بند کر دیا، گھڑی تو چھوڑیے انگوٹھی تک پہننا بند کر دیا۔ اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے، جب تک چہرہ مسکراتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی چل رہی ہے، اور جب دیکھتا ہوں آنکھیں بند ہونے لگی تو سمجھ لیتا ہوں گھڑی بند ہو رہی ہے، تو تقریر بھی بند ہونی چاہیے۔ میری طرف دیکھیے، اب میں آپ کو بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه فقال لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ زبردستی تقریر نہیں ہوگی، آپ کا جب تک دل لگے گا تقریر ہوگی۔ ادھر دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، یہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 515، کئے نمبر پر؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو۔ انعام کتنا؟ 5 لاکھ۔ آپ کہو گے ربانی صاحب اتنا پیسہ کہاں سے دیں گے؟ ابے پگلا، ہم کو 1 پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ ارے بولو، کیونکہ میں غلط بول ہی نہیں رہا ہوں، میں غلط بول ہی نہیں رہا ہوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں کتاب سے بول رہا ہوں، کتابچہ سے نہیں بول رہا ہوں۔ اسی لیے میں جو منہ میں آ جاتا ہے بول دیتا ہوں، کیونکہ میں تو غریب فقیر آدمی ہوں۔ ادھر دیکھیے، لیکن انعام دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھ کو دینا نہیں پڑے گا، کیونکہ میں جو بول رہا ہوں وہ غلط نہیں، حدیث جیسی ہے ویسے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ارے بولو، ویسے ہی پڑھ کے زور سے بولو سنا رہا ہوں۔ جلدی بیٹھو بیٹا، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، بڑی شاندار حدیث، حضرت ابو ذر غفاری۔ ادھر دیکھیے مولانا، ادھر دیکھیے، میری نظر آپ کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، نبی سے زور سے بولو، نبی سے کیا عرض کیا؟ اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ کون سی نشانی آپ نے دیکھی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ
قریب آ چکا ہے. تو نبی نے کیا کہا سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر, ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر اترے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے, ہوا میں اڑنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی, جب اوپر والے فرشتے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے فرشتے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہیں, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. نیچے والے فرشتے نے کیا کہا, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. جلدی بولو, اوپر والے فرشتے, ارے زور سے بولو, اوپر والے فرشتے نیچے آنے کے بعد. غور سے سنیے, بڑی شاندار حدیث ہے. نبی فرماتے دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کھڑے ہونے کے بعد آپس میں کہہ رہے ہیں ان کا وزن کرو, ان کا وزن کرو, ان کو تولو, ترازو لے کر تولو اور دیکھو کہ ان کی امت کا مرتبہ زیادہ ہے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے. یہ دونوں آپس میں کہنے لگے اور کہتے ہوئے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب. نبی فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دونوں فرشتوں کو میں نے کیا دیکھا, ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں, ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا, آسمان سے لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور اٹھا کر ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے, چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے, میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو, عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے, میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے, میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, بڑے بڑے عبادت گزار کو لائے. آپ جیسے عبادت گزار نہیں, ہم جیسے عبادت گزار نہیں, بلکہ بڑے بڑے اولیاء کرام, قطب ابدال, ان لوگوں کو 1000 لوگوں کو لے کر آئے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پر بھی بھاری ہو گیا. اے بھاکورا کے مسلمان دھیان سے سننا, نبی فرماتے ہے جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے,
10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہ بے امتہ لرجحہا, ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو, 1 تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. ادھر دیکھیے, بیٹھیے, پیشاب کی ضرورت ہے, پیشاب کی یا کھانے کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو سینہ چوڑا ہو رہا ہے, لیکن آپ بھی چلے جائیں گے تو سینہ کمزور ہو جائے گا. سامنے بیٹھیے, دل لگا کر بیٹھیے, برداشت کیجیے. اچھا یہ بتائیے, دونوں فرشتوں نے کیا کہا, زور سے بولو. دونوں فرشتوں نے کیا کہا, 1 تو چھوڑو, کیا کہا, زور سے بولو. 10 کی بات کیوں کر رہے ہو, 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. تو اب فیصلہ کرو, جب ساری امت رسول کے برابر نہ ہو سکی تو یہ ثبوت مانگنے والا, ارے بولو, کبھی ہوگا. حضرات محال ہے, محال. لوگوں سے کہیے توبہ کرو, توبہ. ہوش میں آؤ, ہوش میں. جہاں رہو نبی کی تعریف کرو, جہاں رہو نبی کا خطبہ پڑھو. جو نبی کی تعریف کرتا ہے وہ مسلمان کی اولاد ہے, اور جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان کی اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی. گرچہ داڑھی بڑھا لے, گرچہ وہ ٹوپی پہن لے, ہاں وہ مسلمان کی اولاد نہیں, یہودی کا دلال ہے, یہودی کا ایجنٹ ہے. ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑیے, ورنہ خود تو ڈوبے ہیں صنم. یہ جو کچھ بول رہا ہے خود نہیں, پیسہ بول رہا ہے. ارے بولو, کیا بول رہا ہے, زور سے بولو. ہاں, پیسہ بھی بولتا ہے. ارے زور سے بولو. پیسہ کے پاس زبان نہیں ہے لیکن آپ سے زیادہ پیسہ بولتا ہے. آج کل ایک چائے پلا کر جھوٹی گواہی دلوا دو. ارے بولو, ایک چائے پلا کر کے جھوٹی گواہی, تو بہت سارے لوگ داڑھی ٹوپی والے بھی ایمان فروش ہو چکے ہیں. وہ اپنے نبی کو گالی سنوا لیتے ہیں مگر پیسے کے چکر میں سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں. لڑیے مت, مسلمان بن کر رہیے, جہاں رہیے اپنے نبی کی تعریف کیجئے. اجازت ہے, زور سے بولو, اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو ایک اور شاندار حدیث سناؤں, اس کے بعد یہ بتاؤں کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. جلدی بولو, اور بولو نبی کی میلاد پر خوشی منانا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. ایسی حدیث سناؤں گا کہ قسم خدا ایمان ہرا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, جلدی بولو. ہاں, اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, پھر کبھی آؤں گا, آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی, لیکن یہ مہینہ موقع ملا ہے, سن کر جاؤ. ارے بولو, یہ مہینہ ملا ہے, سن لو, ورنہ یہ زندگی بھر ثبوتیں مانگتے رہیں گے. کیا مانگتے رہیں گے, جلدی بولو. ہاں, یہ کہیں گے کہاں ثبوت ہے. ان لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے. کیا کر دیا ہے, ارے بولو. جو 200 سال پہلے سنی تھے, ان کے باپ دادا سنی, مفتی, مولانا, شیخ الحدیث, سب لوگ سنی تھے. جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی, ادھر دیکھیے, جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی سب سنی تھے. 200 برس میں لوگ بدلتے چلے گئے. سب پہلے سنی ہی تھے, سنی ہی سے کٹ کر یہ لوگ بنے. ارے بولو, سنی ہی سے کٹ کر, یعنی سنی کو چھوڑ کر کے اپنی جماعت الگ کر لیا تاکہ ہمارا کچھ فائدہ ہوتا رہے. میری طرف دیکھیے, اور ان لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا. کیا کر دیا, بولو, اسلام کا
نبی نے فرمایا مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. ارے بولو نبی نے کیا کہا؟ جزو الشوارب واف اللحى یا اقطعوا الشوارب واف اللحى. مونچھ چھوٹی رکھو اور داڑھی بڑی. تو نبی نے کہا مونچھ چھوٹی، ان لوگوں نے چھلا دیا. ارے بولو نبی نے کہا کہ مونچھ چھوٹی رکھو، مونچھ کٹاؤ، یہ نہیں کہا کہ چھلاؤ. لیکن یہ لوگ جہاں بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے ان کی پہچان ہے مکری کے جالے والی. ارے بولو ہاں مکری کے جالے والی بالکل ٹوپی ہے کہ نہیں، اور سب مونچھ چھلائے. نبی نے کہا مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. ان لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑا، مونچھ چھلا دیا، داڑھی اتنی بڑی. اللہ نبی نے فرمایا پاجامہ ٹخنا تک پہنو. لیکن ان لوگوں نے پاجامہ کو اتنا اٹھا دیا کہ چڈی کے قریب پہنچ گیا. یہ ہنسنے کی بات نہیں، نماز پڑھنے کا ان کا اسٹائل دیکھتے ہیں. ادھر دیکھیے ایک بات بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہنسیے نہیں. یہ بتائیے آپ کسی ڈی ایم کے سامنے، کلکٹر کے سامنے، ایس پی کے سامنے، ارے بولو اپنے ٹیچر کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے، کسی ایم پی کے سامنے، ارے بولو کسی پردھان منتری کے سامنے جب آپ جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے؟ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ صحیح بتائیے. ادب سے. ارے بولو کیسے کھڑے ہوں گے؟ ادب سے. کیا ایسے کھڑے ہوں گے جی نہیں. آستین چڑھی ہو؟ ارے بولو ایسے کھڑے ہوں گے؟ جی نہیں. اگر آستین چڑھی ہوگی تو آپ جیسے وہاں پہنچنے لگیں گے تو کیا کریں گے؟ ارے بولو آستین کو کھول دیں گے. اور سینے کا بٹن کھلا ہوگا تو کیا کر لیں گے؟ لگا لیں گے. لگا لیں گے. اور پاؤں سمیٹ کر کھڑے ہوں گے کہ پھیلا کر؟ سمیٹ کر کے. ارے بولو سمیٹ کر کے. ارے بولو پاؤں سمیٹ کر کھڑے ہوں گے کہ پھیلا کر؟ ادھر دیکھیے غور سے سنیے، ہنسیے نہیں. جب کوئی گنڈا کسی کے سامنے جاتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے. دیکھیے یہ انداز ہوتا ہے. یہ پاؤں دیکھیے، ادھر دیکھیے. تو پاؤں سمیٹ کر کھڑا ہونا ادب ہے. ڈی ایم کے سامنے، کلکٹر کے سامنے، ایس پی کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، مکھ منتری، پردھان منتری، کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے آپ جائیں گے تو آستین کو گرا لیں گے، سینے کا بٹن لگا لیں گے. اب پاؤں کیا کریں گے؟ جلدی بولو. ہٹا لیں گے. قریب کریں گے. لیکن ان لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا. ادھر دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کا، لیکن کھڑے جب ہوتے ہیں تو لگتا ہے کوئی گنڈا کھڑا ہے. اتنا پاؤں پھیلاتے ہیں. ادھر دیکھیے آج مغرب کی نماز میں ایک شخص میرے بغل میں کھڑا تھا، پاؤں کتنا پھیلا تھا؟ 2 فٹ. کتنا؟ نہیں بول رہا ہوں، کم سے کم. ارے 2 فٹ نہیں تو 2.25 فٹ، 1.5 فٹ تو ضرور رہا ہوگا. ایک مولوی سے میں نے پوچھا، مولوی صاحب یہ پاؤں پھیلانا جو آپ لوگ 1.5 فٹ 2 فٹ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پاؤں پھیلا کر، کس حدیث سے ثابت ہے؟ کہا کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے کہ کم سے کم بکری کا بچہ گزر جائے. تو میں نے کہا تھوڑا اور پھیلا لیتے تاکہ ہاتھی کا بچہ بھی گزر جائے. ہم نے کہا وہ پاگل، اسلام کا نقشہ تم لوگوں نے بگاڑ دیا. اسلام جتنا خوبصورت تھا، ارے بولو اور خوبصورت ہے، تم لوگوں نے اسلام کو ڈیمیج کر دیا، بدنام کر دیا. کیا کر دیا؟ اسلام کو ڈیمیج کر دیا، اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا. ورنہ اسلام خود خوبصورت ہے، جو اس میں آ جائے وہ بھی خوبصورت بن جاتا ہے. اس کا کپڑا خوبصورت، اس کا امامہ خوبصورت، اس کی ٹوپی خوبصورت، اس کے چلنے کا انداز خوبصورت. اچھا کمال کی بات، نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ادھر دیکھیے جہاں عورتوں کو باندھنے کا حکم ہے. ارے بولو جہاں عورتوں کو تو باندھنے کا اس لیے حکم ہے تاکہ بدن پردے میں رہے. سبحان اللہ. ارے بولو بدن. ان سے پوچھئے کہ تم لوگ یہاں کیوں باندھتے ہو؟ ارے بولو تم لوگ یہاں کیوں باندھتے ہو؟ ارے یہ تو حکم عورتوں کو ہے تاکہ
औरत का बदन पर्दे में रहे, तुम लोग किस लिए मानते हो बताओ? तुम लोग को कौन से पर्दे की जरूरत पड़ गई? अरे जोर से बोलो। तो इन लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ा है, नक्शा। इन लोगों ने हम सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए बस सबूत, इसका सबूत नहीं है, उसका सबूत नहीं है। अबे पगलो, तुम्हारा ही सबूत दुनिया में नहीं है। अरे बोलो, अगर हम साबित करने पे आ जाए तो तुम फिर असली नहीं रहोगे, कुछ और बन जाओगे। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाऊंगी, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है? गुलाम रब्बानी यूपी का है, लेकिन भाषा वो बोलता है जो हर जगह बोली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो, वो जबान बोलता हूं जो जबान हर जगह बोली जाती है। ये नहीं कि बुकराती छांटने लगे, सर से गुजर जाए पता ही नहीं चले। अरे बोलो, नहीं जनाब, जैसा देश वैसा बेस। बंगाल में आता हूं तो मैं भी भात खाता हूं। अरे बोलो, बंगाल का भात हमें बहुत पसंद है। अरे बोलो, तो बंगाल में पहुंचने के बाद बंगाल के रंग में मैं भी रंग जाता हूं। सुभान अल्लाह। राजस्थान गया तो राजस्थान के रंग में, गुजरात गया तो गुजरात के रंग में, कर्नाटक गया तो खटाई के रंग में। अरे बोलो, बिल्कुल कर्नाटक के रंग में रंग जाता हूं। तो याद रखिए, मैं सबके रंग में रंगा हूं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने मुल्क के रंग में रंगा हूं। अरे बोलो, आप भी अपने मुल्क के रंग में रंगे हैं और मरते दम तक रंगे रहेंगे। बोलो, हाथ उठाकर बोलो हाँ। इधर देखिए, हम अपने नबी के लिए भी जान देने के लिए तैयार रहेंगे, और हमारे मुल्क के खिलाफ किसी ने उंगली उठाई तो हम इसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिए, वतन की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, इसलिए वतन से भी मोहब्बत करना। वो काम मत कीजिए जिससे दुनिया कहे कि मुसलमान ठीक नहीं है, वो काम करे कि दुनिया तारीफ करे कि मुसलमान देश का ऐसा वफादार है, ऐसा वफादार है कि जिंदा रहा तो हिंदुस्तान में और मर गया तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में। मरने के बाद भी यही रहा और जिंदा रहा तो भी यही रहा। ये है हमारा प्यारा वतन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये है गुलसितां हमारा। याद रखिए, अपने वतन की मोहब्बत सीने में होनी चाहिए। जहां रहिए अपने वतन के साथ रहिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, फिर से बोलो, जल्दी बोलो।
15-20 منٹ اور میری تقریر ہوگی. گھڑی تو نہیں دیکھ رہے؟ ارے بولو دائیں بائیں والے گھڑی تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے زور سے بولو. ادھر دیکھیے, جب جماہی آئے تو منہ پر کپڑا رکھ لو یا ہاتھ ایسے رکھ لو, ورنہ کیڑا گھس جائے گا. نبی نے فرمایا کہ جو ایسے منہ کھولتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے. ادھر دیکھیے, تو جب جماہی آئے تو یا تو کپڑا منہ پر ایسے رکھ لو, اور کپڑا نہیں ہے تو ایسے, ارے بولو ایسے ہاتھ رکھ لو تاکہ شیطان حملہ نہ کر سکے. ادھر دیکھیے, سوئیے مت, 15-20 منٹ اور برداشت کیجئے. ارے بولو برداشت کریں گے؟ ارے بولو برداشت کریں گے. سلام پڑھ کے جائیے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ پسینہ جو گر رہا ہے لگ رہا ہے پنجاب میں بارش ہو رہی ہے. ارے بولو. ہاں, مجھ کو سال میں اتنا پسینہ گرتا ہے کہ اگر میں اکٹھا کروں تو سال میں ایک چھوٹا سا تالاب تو بن ہی جائے گا. ہاں, ارے بولو. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے, میری طرف دیکھیے. نبی نے کیا کہا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. چچا میاں بیٹھیے 2 منٹ, بڑی شاندار بات. اگر استنجا کی ضرورت ہے تو جانے دیجیے, استنجا کی ضرورت ہے تو جائیے, اور ضرورت نہیں ہے تو تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے. ادھر دیکھیے, ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں. ادھر دیکھیے, ایک جلسے میں میں نے ایک چچا کو بیٹھا دیا, بیٹھ تو گئے, لیکن جلسہ جب ختم ہو گیا تو اٹھنے کا نام نہیں. لوگوں نے کہا چچا جلسہ ختم اٹھیے, کہا کیوں اٹھوں؟ حضرت نے ایسا بیٹھایا کہ جس لیے اٹھ رہا تھا وہ سب ہو چکا ہے. تو اگر جس کو ایسی ضرورت ہو تو وہ جا سکتا ہے تاکہ مجھ کو آپ بدنام نہ کر سکیں. ادھر دیکھیں, میرا کام بیٹھانا ہے, اگر آپ کو ضرورت ہے تو جائیے. اچھا یہ بتاؤ, نبی نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے. اچھا یہ بتائیے, ہم لوگ جھنڈا کئی میٹر کا لگاتے ہیں؟ 1 میٹر کا کہ 2 میٹر کا؟ ارے بولو. ہم لوگ جلوس میں جو جھنڈا نکالتے ہیں یا محلے میں جو جھنڈا لگاتے ہیں 1 میٹر کا کہ 2 میٹر کا؟ ارے بولو. زیادہ سے زیادہ ½ میٹر, 1 میٹر. ارے بولو. زیادہ سے زیادہ 1 میٹر بولو, ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے قیامت میں اتنا بڑا جھنڈا لگائے گا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی جھنڈے کے. جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے نبی کے. زور سے بولو, جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اتنا لمبا چوڑا جھنڈا ہوگا کہ اس جھنڈے کے نیچے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی کے سائے میں ہوں گے. ارے بولو. تو جھنڈا لگانا ناجائز نہیں ہے, جھنڈا لگوانا سنت الہیہ ہے. ارے بولو, جھنڈا لگوانا سنت الہیہ. اللہ اپنے نبی کے لیے قیامت میں جھنڈا لگوائے گا, اور جب نبی دنیا میں آئے تو بھی اللہ نے جھنڈا لگوایا. بولو سبحان اللہ. جب نبی دنیا میں آئے تو بھی اللہ نے جھنڈا لگوایا. وہ حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. خصائص کبریٰ جلد اول عربی نسخہ صفحہ نمبر 124, علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 124. اللہ اللہ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی کشف عن بصری فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت 3 أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة. سرکار کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے آمنہ نے کہا, مجھ سے حضرت آمنہ نے کہا کہ جب نبی پیدا ہوئے تو میرے بدن سے ایک نور نکلا, جس نور نے مکہ سے لے کر
بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا پورب میں لگایا, دوسرا جھنڈا پچھم میں لگایا, تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا. تو جھنڈا لگانا یہ ناجائز نہیں ہے. جو کہتا ہے ثبوت نہیں ہے, ان سے کہیے تمہارا کوئی ثبوت نہیں ہے, جھنڈے کا تو ثبوت ہے. زور سے بولو, جھنڈے کا تو ثبوت ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, جھنڈے کا تو. اچھا یہ بتائیے, جھنڈا لگانے سے شان گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. آپ نے الیکشن دیکھا ہے؟ ارے بولو, بنگال کا الیکشن دیکھا ہے؟ بنگال کا نہیں دیکھا تو ابھی بہار کا آنے والا ہے. بنگال کا تو دیکھا ہی ہوگا, سب دیکھتے ہیں. الیکشن کا موقع آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, کسی کے مکان پر بی جے پی کا جھنڈا, کسی کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا, کسی کے مکان پر زور سے بولو ٹی ایم سی کا جھنڈا یعنی ممتا بنرجی جی کا جھنڈا, کسی کے مکان پر بولو کسی اور پارٹی کا جھنڈا. جب آدمی جھنڈے کو دیکھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے, ادھر دیکھیے کانگریس کا جھنڈا دیکھا تو کہتا ہے یہ کانگریس ہی ہے, بی جے پی کا جھنڈا دیکھا تو کہا یہ بی جے پی ہے, ممتا جی کا جھنڈا دیکھا تو کہا یہ ٹی ایم سی کا آدمی ہے. ارے بولو, اگر بولو لالو جی کا جھنڈا دیکھا تو کہا یہ لالو جی کا آدمی ہے, نتیش کمار کا جھنڈا دیکھا تو کہا یہ نتیش کمار کا آدمی ہے. تو جھنڈا لگانے سے پہچان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو, پہچان ہوتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں جب مسلمان ہرا جھنڈا اپنے محلے میں لگاتا ہے, مسجد پر لگاتا ہے, بولو جلسے میں لگاتا ہے, تو آدمی جلسے کو دیکھ کر, مسجد کو دیکھ کر, محلے کو دیکھ کر یہ پکارتا ہے, دل ہی دل میں کہتا ہے یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے غلاموں کا مکان ہے, نبی کے چاہنے والوں کا مکان ہے, یہ مسلک اعلی حضرت پر چلنے والوں کا مکان ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان. لڑنا نہیں, سمجھنا ہے. ہمارے پاس سب ثبوت ہے. ارے بولو, 1400 برس سے ثبوت ہے, لیکن ان کو ابھی تک ثبوت نہیں ملا, کیونکہ ایسے ہی یہ اگر اسی طرح اگر یہ لوگ بدلتے گئے, ارے بولو اگر اسی طرح پھر بدلیں گے تو ثبوت کہاں سے ملے گا؟ ارے بولو, اگر یہ 10 بار بدلیں گے, پہلے کچھ اور تھے اب بدل گئے تو ثبوت مانگ رہے ہیں, پھر بدلیں گے. ہاں بدل رہے ہیں, غلط نہیں بول رہا ہوں. پہلے لوگ سنی تھے, سنی سے تھوڑا ٹنی بنے, اب اہل بن گئے. کیا بن گئے؟ سمجھ گئے ہوں گے. ارے بولو, اب کیا بن گئے؟ اہل. پہلے نا اہل تھے, اب اہل بن گئے. کیا بن گئے؟ اہل بن گئے. کیا کیا بدلیں گے یہ لوگ, اس دنیا میں کتنے گل کھلائیں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب چلیے میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جلوس نکالنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. بولو, کہتے ہیں نا حضرات قسم خدا. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں نکالا, تم لوگ کیوں نکالتے ہو؟ ادھر دیکھیے, قسم خدا صحابہ نے جتنا جلوس نکالا تمہارا باپ دادا بھی نہیں نکال سکتا. زور سے بولو, تمہارا باپ دادا بھی نہیں نکال سکتا. ادھر دیکھیے, صحابہ نے پوری زندگی جہاد کیا. اسلام میں جہاد یہ جلوس اعظم ہے. تو بولو, صحابہ کرام کی پوری زندگی جہاد میں گزر گئی. جہاد یہ جلوس اعظم ہے. جلوس اعظم, جلوس کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, جلوس, جلسہ, اجتماع. جلدی بولو, جلوس, جلسہ, اجتماع. ادھر دیکھیے, تینوں کا مطلب ایک ہے. کیا مطلب ہے؟ کسی پروگرام کے تحت بھیڑ اکٹھا کرنا, مجمع اکٹھا کرنا, چاہے وہ مجمع میدان میں ہو, چاہے سڑکوں پر ہو, چاہے کھیت کھلیان میں ہو, جہاں بھی کوئی پروگرام بنا کر کے بھیڑ اکٹھا کیا تو اس کا نام جلوس بھی ہے, جلسہ بھی ہے, اجتماع بھی ہے. ادھر دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا ثابت نہیں, تو ان سے پوچھئے تمہارا اجتماع کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تم لوگ جس طرح سے کھونٹا بلی گاڑتے ہو, صحابہ نے کبھی کھونٹا بلی گاڑا؟ ارے زور سے بولو, تم لوگ جیسے کرتے ہو کیا صحابہ نے ویسا کیا؟ نہیں حضرات. ادھر دیکھیے, قسم خدا یہ جواب نہیں دے سکتے. جلوس نکالنا
حدیث سے ثابت ہے. جلوس کا مطلب ادھر دیکھیے، اسی جلسہ کو جلوس بھی کہہ سکتے ہیں، اجتماع کو بھی جلوس کہہ سکتے ہیں، سب کا مطلب ایک ہے. زور سے بولو. لیکن وہ اجتماع کرتے ہیں تو ان کا فتویٰ جیب میں رہتا ہے، اور جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے. کیوں؟ حضرات، جلوس نکالنے سے نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر بول، نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس میں یہ لوگ ڈانس کرتا ہے، تو جو ڈانس کرتا ہے وہ غلط ہے. ارے زور سے بولو. یہ بتاؤ، مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے نا؟ ارے بولو. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا حضرت میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت 3 مرتبہ گیا، تینوں مرتبہ میرا جوتا چوری ہو گیا. میں نے کہا بے پگلا، اگر تمہارا جوتا چوری ہو گیا تو مسجد کی کیا غلطی ہے؟ اس آدمی کی غلطی ہے جو تمہارا جوتا چوری کیا ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. ارے بولو، مسجد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقدس جگہ نہیں ہے. تو جوتا چوری ہو جائے تو مسجد میں جانا بند نہیں کریں گے. جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے، بہتر کام ہے، جائز کام ہے. اس سے اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے، نبی کی شان و عظمت کا ڈنکا بستا ہے. لیکن اگر کوئی اس میں ڈانس کرے تو اس کو جوتا لگایا جائے، اسے ڈانٹا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جلوسے بند کر دیا جائے. ارے بولو، ایک مچھلی تالاب میں مر جائے تو کیا سب مچھلی کو پانی سے نکال کر پھینک دیں گے؟ ہر زور سے بولو. اگر جو مر گئی ہے، سڑ گئی ہے، اس کو تالاب سے نکالو، ہٹاؤ، اور تالاب کی مچھلی کی پرورش کرو. ایسے ہی اگر جلوس میں کوئی ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، تو اس چھوکرے کو جلوس سے باہر کرو اور اس کو ادب سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی نے ڈانس کر دیا تو اب جلوس حرام ہو گیا. اگر ایسا ہوتا چلا گیا تب تو ہر چیز پر پابندی لگ جائے گی. ارے زور سے بولو، ہر چیز پر پابندی لگ جائے گی. لڑو مت، جھگڑو مت. اب جلوس کے لیے میں حدیث سناتا ہوں. صحابہ نے جلوس نکالا. اجازت ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. بس 15 منٹ اور برداشت کرے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ یہ بتائیے، زبردستی تقریر ہو رہی ہے کیا آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کرو. ادھر دیکھو، بڑی شاندار حدیث. میں اب جلوس والی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ حدیث سناؤں گا کہ میرے نبی کے پاس ملک الموت کس شان سے آئے. ادھر دیکھیے، اور میرے نبی کی موت کس شان سے ہوئی. ادھر دیکھیے، بس 3 باتیں اب رہ گئی. کیا باتیں رہ گئی؟ جلدی بولو. 3 باتیں جلدی جلدی سن لو. جلوس والی حدیث سن لو، اور وہ حدیث بھی سن لو کہ نبی کی پیدائش کی خوشی منانا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں. دونوں حدیث جلدی جلدی 10 منٹ کے اندر میں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد نمبر 2 پیج نمبر 546. بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 558. مسلم شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 419. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ فما رأيت اہل المدینہ فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء. ورواه مسلم. صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول. زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، تھوڑا برداشت کر لیجئے. اے بابو لوگ 15 منٹ اور برداشت کر لو. حضرت ہیں ادھر دیکھیے. یہ